باب الصوم من آخر الشہر، مہینے کے آخر میں روزہ رکھنا، آخر الشہر۔ حدثنا السلط بن محمد حدثنا مهدي عن غيلان وحدثنا ابو النعمان حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سأل رجلا وعمران يسمع فقال يا ابا فلان اما صمت سرر هذا الشهر۔ سرر کا میں پہلے ترجمہ کر دوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ سرر کا روٹ سر ہے، چھپا ہوا ہونا، اور مہینے کا سرر کون سا ہوتا ہے؟ جب چاند نظر نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا نا آخری تاریخ کو، آخری 1-2 دن نہیں نظر آتا، پھر جس دن طلوع ہونا ہوتا ہے بعض اوقات نظر نہیں آتا۔ تو یہ کیا ہے؟ پہلی اور 29-30 تاریخ کیا ہوتی ہے؟ سرر، چھپی ہوئی راتیں، یعنی جن میں چاند چھپا ہو، مراد یہ ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایت آتی ہے کہ کیا کہا گیا کہ اے فلاں تو نے اس مہینے کے آخر میں روزہ رکھا؟ قال اظنه قال یعنی رمضان۔ ابو النعمان کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا یعنی رمضان۔ قال رجل لا یا رسول اللہ، میں نے روزہ نہیں رکھا۔ قال فاذا افطرت فصم یومین، تو آپ نے فرمایا کہ جب تو رمضان میں افطار کرے تو 2 روزے رکھ۔ لم یقل السلط اظنه یعنی رمضان، سلط کہتے ہیں میرا خیال ہے انہوں نے رمضان نہیں کہا۔ قال ابو عبداللہ وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرر شعبان، شعبان کے اخیر میں، یعنی کیا آخری دن میں روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو جس کا روٹین میں روزہ رکھنے کی عادت ہو، یعنی اگر کوئی ہر مہینے کے آخری 3 دن میں روزہ رکھتا ہے تو وہ شعبان میں بھی رکھ سکتا ہے، یا کسی کے قضا رہتے ہیں تو وہ قضا پوری کر سکتا ہے، یا اسی طرح کسی اور سبب سے اگر کسی نے نظر کا روزہ مانا ہے وہ بھی رکھ سکتا ہے، کوئی شکرانے کے طور پہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے، یعنی بالکل ممنوع نہیں ہے۔ ہاں اگر نیت یہ ہو کہ شک کا روزہ رکھ رہا ہے تو اس کی اجازت نہیں۔ باب صوم یوم الجمعہ، جمعہ کے دن روزہ رکھنا۔ واذا اصبح صائما، اور جب صبح روزے سے کرے یوم الجمعہ فعلیہ ان یفطر، تو اس کو روزہ افطار کر دینا چاہیے، کیونکہ جمعہ کا دن ویسے ہی دوسری عبادتوں کے لیے زیادہ پسندیدہ ہے، جمعہ کی نماز اور دوسروں کی عیادت، اور کیونکہ چھٹی کا دن ہے اسلام میں بیسیکلی، کسی کے گھر آپ وزٹ کرنے کو جا رہے ہیں، کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ جمعے کے لیے جا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں اور گھر کی صفائی وغیرہ کر رہے ہیں، تو وہ دن دوسری قسم کی عبادات کے لیے زیادہ پسندیدہ بنسبت روزے کے۔ جمعرات کا روزہ زیادہ پسندیدہ ہے، سوموار کا بھی۔ حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن عبد الحمید بن جبیر بن شیبہ عن محمد بن عباد قال سألت جابر رضی اللہ عنہ، میں نے جابر سے پوچھا، کس نے پوچھا؟ محمد بن عباد نے۔ انہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا روکا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صوم یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کے روزے سے؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں۔ زاد غیر ابی عاصم یعنی ان ينفرد بصومه، اور ابو عاصم کے سوا دوسروں نے یہ کہا کہ جمعے کا اکیلا روزہ رکھنے سے منع کیا، یعنی خاص طور پر اہتمام کر کے صرف جمعے کا روزہ رکھنا، یعنی اس کی پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی سبب کا روزہ رکھ رہا ہے تو جمعہ آ گئے تو جمعے کے دن چھوڑ کے اگلے دن روزہ رکھ لے۔ اس کے 2 مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ جمعے کا قصدن روزہ رکھنا افضل نہیں ہے بنسبت اور کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ دیکھیں یہی تو بات ہے نا جو عقل میں نہیں سماتی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی بڑی فضیلت بیان کی لیکن جمعے کے دن روزے سے روک دیا، اور جمعرات کی جیسے عام فضیلت نہیں ہے کوئی، لیکن ہمارے ہاں ہے ویسے، لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کی بات کی یا سوموار کی، وہ اس لیے نہیں کہ وہ آپ کا برتھ ڈے تھا تو آپ نے ہم سے روزہ رکھوا دیا، لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ایک انسان ویک میں اس طرح چھوڑ کے روزہ رکھتا ہے کہ منڈے کو رکھا، پھر ٹیوزڈے اور وینسڈے چھوڑ دیا، پھر تھرسڈے کو رکھ لیا، پھر فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے 3 دن پھر چھوڑ دیا، پھر روزہ، وہ بھی ایک طرح سے روٹیشن اچھی ہو جاتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں کوئی پوچھتا کہ سب سے افضل روزہ کس دن ہے تو ہم کیا بتاتے؟ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ دین تمہاری عقل کے مطابق نہیں ہے، اس کی حکمتیں کچھ اور ہیں۔ اور اگر یہ کر ہی دیا جاتا تو اس میں ایک مشکل بھی تھی کہ ہم ساری نیکیاں ایک ہی دن کر کے پھر اس کے بعد بلا بیٹھتے اور ختم، تو اس شدت سے بھی روکا گیا۔ اور دوسری بات اس کا معنی یہ ہے کہ ایک دن کا اکیلا صرف جمعے کا روزہ نہ رکھو بلکہ اس سے آگے پیچھے بھی رکھ لو، یعنی تاکہ یہ تاثر مٹ جائے کہ جمعے ہی کا افضل ہے۔ حدثنا عمر ابن حفص ابن غیاث حدثنا ابی حدثنا الاعمش حدثنا ابو صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يصوم احدكم يوم الجمعة الا يوما قبله او بعده۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی صرف جمعے کے دن کا روزہ نہ رکھے مگر اس سے پہلے یا اس کے بعد بھی رکھے۔ حدثنا مسدد حدثنا یحیی عن شعبہ وحدثني محمد حدثنا غندر حدثنا شعبہ عن قتادہ عن ابی ایوب عن جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا یوم الجمعہ وہی صائمۃ۔ یہ جویریہ بنت الحارث کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جمعے کے دن گئے تو وہ روزہ رکھے ہوئے تھیں۔ فقال اصمتی امس، کیا تم نے کل روزہ رکھا تھا؟ قالت لا، انہوں نے کہا نہیں۔ قال تريدين ان تصومي غدا، آپ نے پوچھا کل روزہ رکھو گی؟ قالت لا، کہنے لگی نہیں۔ قال فافطری،
تو پھر افطار کر لو، صرف جمعے کا مت رکھو. وقال حماد بن الجعد سمع قتادہ حدثني ابو ایوب ان جویریہ حدثته فامرها فافطرت. حضرت جویریہ نے فوراً روزہ افطار کر لیا. باب هل يخص شيء من الايام، کیا روزے کے لیے کوئی خاص دن مقرر کر لینا چاہیے؟ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن القمة قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الايام شيئا. حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں القمہ کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص دن کو مخصوص کر کے روزہ رکھا تھا؟ قالت لا، کہنے لگی نہیں. کان عملہ دیمتن، آپ کا عمل مسلسل ہوتا تھا. وَأَيُّكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطیق، اور تم میں سے کون ہے جو اتنی ہمت رکھتا ہو جو طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی. باب صوم یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ. کون سا دن ہوتا ہے عرفہ کا؟ ذوالحج کی کون سی تاریخ؟ 9. جی ہاں مجھے پتا تھا آپ 10 کہیں گے. حدثنا مسدد حدثنا یحییٰ عن مالک قال حدثني سالم قال حدثني عمیر مولا ام الفضل ان ام الفضل حدثته وحدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك انا بن نضر مولا عمر بن عبید اللہ ان عمیر مولا عبد الله بن عباس ان ام الفضل بنت الحارث ان ناسا تماروا عندها يوم عرفہ. ام الفضل بنت الحارث کہتی ہیں کہ لوگوں نے ان کے پاس جھگڑا کیا عرفہ کے دن فی صوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں، کیونکہ اس سے پہلے آپ رکھا کرتے ہوں گے جب آپ حج پہ نہیں تھے. تو کچھ لوگ کہنے لگے آپ کا روزہ ہے اور کچھ کہنے لگے نہیں آپ کا روزہ نہیں. تو لوگوں نے جھگڑنا آپس میں بحث کرنا شروع کر دیا. بڑی سمجھدار تھی ام فضل. تو انہوں نے کیا کیا؟ فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم. بعض نے کہا آپ کا روزہ، بعض نے کہا روزہ نہیں. ام الفضل یہ جھگڑا دیکھ کر بڑا مفید کام کرتی ہیں. فارسلت الیہ بقدح لبن، دودھ کا ایک پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوا دیتی ہیں. وہو واقف علی بعیرہ، اور آپ اپنے اونٹ پر کھڑے ہوتے ہیں. فشربہ، تو آپ پی لیتے ہیں. اس سے کیا پتہ چل گیا سب کو؟ آپ کا روزہ نہیں تھا. تو بعض اوقات ناقصات و عقل جو ہوتی ہیں وہ بڑی بڑی عقل کے کام کر جاتی ہیں. اصل میں اس حدیث کو ہم نے صحیح سمجھا نہیں، بہت مس انٹرپریٹ کیا اور اس سے بہت بدگمانی پیدا کی. وہاں صرف یہ ہے کہ ایک چیز کی کمی اور دوسری کی زیادتی کا ذکر ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو نماز روزے میں پیریڈ سے کمی ہوتی ہے، ان احادیث سے پتہ چل گیا کہ وہ کمی انسان کسی اور طرح پوری کر سکتا ہے، اور ہر شخص کی زندگی میں کسی ایک عمل میں کمی اور دوسری میں زیادتی ہو سکتی ہے. حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب او قرئ عليه قال اخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها ان الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فارسلت اليه بحلاب وهو واقف في الموقف. کہ ام المومنین حضرت میمونہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرفہ کے دن اس میں شک کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں یا نہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھیجا بحلاب، حلاب حلب حلیب سے ہے یعنی دودھ کا برتن. وہ واقف فی الموقف، اور وہ اپنی جگہ پر کھڑے تھے. موقف وقوف عرفات سے ہے، یعنی عرفات کے دن کھڑے ہونے کی حالت تھی. آپ کو معلوم ہے نا کہ عرفہ کے دن سب سے اہم ترین اور افضل ترین بات کیا ہے؟ کھڑے ہونا. عموماً دعا بیٹھ کے مانگتے، لیکن عرفات کے دن کھڑے ہو کے دعا مانگنا زیادہ پسندیدہ ہے. کتنی ویرائٹی ہے اسلام میں. فشرب منہ والناس ينظرون، آپ نے اس میں سے پیا اور لوگ دیکھ رہے تھے، یعنی بیٹھ کے بھی نہیں پیا، کھڑے ہو کے پیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سبب کی وجہ سے، کسی عذر سے یا کسی حکمت یا مصلحت سے کھڑے ہو کے بھی پینے کی اجازت ہے. یعنی اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک نارمل روٹین ہے، لیکن ضرورت کے تحت آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن ضرورت لوگوں کا ڈر نہ ہو. باب صوم یوم الفطر، عید الفطر کے دن روزہ رکھنا. صوم یوم الفطر، آپ دیکھیں کتنا مکمل ہے دین. چھٹی کوئی بات، شاید آپ کے تصور میں یہ سب باتیں نہ ہوں جو ہم بخاری لے آئے ہیں سب ایک کے بعد ایک. حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن ابی عبید مولا ابن ازہر قال شہدت العید مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فقال. ابو عبید کہتے ہیں کہ میں عید کے دن حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ تھا. فقال هذان یومان، تو حضرت عمر کہتے ہیں یہ 2 دن ایسے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیامہما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 دن کے روزے سے منع کیا ہے. یوم فطرکم من صیامکم والیوم الاخر تأکلون فیہ من نسککم، کہ وہ کون سے دن؟ ایک تو روزہ کھولنے کا دن ہے، یعنی اسی لیے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے، فطر کا افطار سے، یعنی اس دن روزہ نہیں رکھا جائے گا. اور دوسرا جس دن تم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے یا اپنی قربانی میں سے کھاتے، گوشت کا لفظ نہیں ہے، نسک ہے، اور نسک قربانی ہے. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، عن صوم الفطر، عید الفطر کے دن روزہ رکھنے سے، والنحر، اور عید الاضحیٰ کے دن، وعن السماء، اور چادر کے اندر ہی ہاتھ وغیرہ لپیٹ لینے سے، یعنی ایک کپڑے میں، وہ جس کا پیچھے آپ بہت ذکر اشتمال سما جس کو کہتے ہیں. وان يحتبي الرجل في الثوب الواحد، اور اس بات سے کہ ایک انسان ایک چادر میں گوٹ مار کر بیٹھے کیونکہ اس میں سطر کھلنے کا اندیشہ ہے. وان صلاۃ بعد الصبح والعصر، اور صبح اور عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے. باب الصوم یوم النحر، عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا.
حدثنا ابراہیم بن موسى اخبرنا هشام عن ابن جریج قال اخبرني عمرو بن دینار عن عطاء بن مینا قال سمعته يحدث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ینہا عن صیامین و بیعتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزوں سے اور 2 تجارتوں سے منع کیا، الفطر والنحر، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزے سے، والملامسۃ والمنابذۃ، اور ملامسہ اور منابذہ سے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں لباس اور لباس کے نام سے۔ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ اخبرنا ابن عون عن زیاد بن جبیر قال جاء رجل الى ابن عمر رضی اللہ عنہما، ایک شخص ابن عمر کے پاس ہے، فقال رجل نظر ان يصوم صوما، کہتا ہے کہ ایک شخص نے نظر مانی ہے روزہ رکھنے کی ایک دن، قال اظنه قال، وہ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس نے کہا الاثنين یعنی منڈے کو، فوافق ذلك یوم عید، اور یہ دن عید کا بن گیا ہے، یعنی مثلا اس نے ذو الحج کے پہلے ہفتے میں کہا کہ فلاں میرا کام ہو جائے تو منڈے کو میں روزہ رکھوں گا، اور ہوا کیا کہ جو منڈے کا دن تھا وہ عید ہو گئی، اب وہ اپنی نظر پوری کرے یا عید کرے۔ فقال ابن عمر، تو ابن عمر کہتے ہیں امر اللہ بوفاء النظر، اللہ نے حکم دیا کہ نظر پوری کرو، قرآن پاک میں آتا نا وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ، وَنَهَى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم هذا اليوم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھا جائے۔ اب کیا کرے، ایسی نظر ہی نہیں ماننی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ، میری ایک دوست نے 15 نفل پڑھنے کی نظر مان لی، اور پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگی اچھا 15 نفل اب کیسے پڑھوں، 15واں 1 پڑھوں کہ 2 پڑھوں؟ جب کوئی مشکل آتی تو ہم فٹافٹ کہتے ہیں اچھا ہم یہ کریں گے یہ کریں گے، اور نہیں سوچتے کہ وہ کر بھی سکیں گے کہ نہیں، کیونکہ انسان ہے نا، ہم اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ اب ایسا ہے کہ اس صورت میں اب آپ کی عقل کیا کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے نا، یہی کہتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ عمل کی جو 2 بڑی بنیادیں میں نے آپ کو بتائی ہیں پہلے بھی، اخلاص نیت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کر کے دکھا دیا اس کو لے لیجیے۔ بہت سے لوگ آپ نے یہ کہتے سنے گے اچھا جو حدیثیں کنٹراڈکٹ کرتی ہیں قرآن سے ان کو کیا کرنا چاہیے، نہیں لینا چاہیے، حالانکہ کوئی حدیث قرآن سے کنٹراڈکٹ نہیں کرتی۔ نظر کے بارے میں اگر آپ کو احکامات معلوم ہوں تو آپ کو پتا ہوگا کہ نظر کی کتنی قسمیں ہیں، کون سی پوری کرنی چاہیے کون سی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ بھی اسی قسم کی نظر میں سے ہے کہ جس کو ضروری نہیں کہ اسی دن پورا کیا جائے، اسے ڈیلے کیا جا سکتا ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے قرآن کے حکم کو منسوخ کر دیا، یہ نہیں اس کا معنی۔ مراد یہ کہ اگر ہم اس حکم کو الگ طور پر سمجھتے ہوں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور پھر اس سے یہ بھی ہے کہ ایسی نظر نہیں ماننی چاہیے کہ کسی خاص دن میں روزہ رکھنے کے، اصل میں باب تو یہ آ رہا ہے نا۔ حدثنا حجاج ابن منہال حدثنا شعبہ حدثنا عبد الملک ابن عمیر قال سمعت قزعة قال سمعت ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ وكان غزا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 غزوة، ابو سعید خدری جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 جہاد کیے تھے، قال سمعت 4 من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 باتیں سنی، فاعجبنی مجھے بڑی اچھی لگی۔ قال، پہلی بات لا تسافر المرأة مسیرة یومین الا ومعها زوجها وذو محرم، کہ عورت سفر نہ کرے 2 دن کے فاصلے پر مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر یا محرم ہو، ولا صوم فی یومین، اور نہ روزہ رکھے 2 دن میں، الفطر والاضحیٰ عید الفطر اور اضحیٰ کے دن، ولا صلاۃ بعد الصبح، اور کوئی نماز نہ پڑھے صبح کی نماز کے بعد، حتی تطلع الشمس یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، ولا بعد العصر، اور نہ عصر کے بعد، حتی تغرب یہاں تک کہ غروب ہو جائے، ولا تشد الرحال، اور نہ سواریاں باندھی جائیں، الا الی 3 مساجد، مگر 3 مسجدوں کی طرف، مسجد الحرام و مسجد الاقصی و مسجدی ھذا، مسجد حرام، مسجد اقصی اور میری یہ مسجد۔ مئی میں اسلام آباد میں ایک عرس ہوتا ہے اور اس میں آپ نے دیکھو لوگ ڈالیاں کے ڈولیاں پتہ نہیں کہاں سے لے کے آتے ہیں، خصوصی سفر کرتے ہیں اور پیدل، پشاور سے پیدل آتے ہیں، امام بری کے مزار پر پیدل آتے ہیں میرے خیال میں۔ تو یہ بھی ایسی مشقت انہوں نے اپنے اوپر ڈالی۔ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ پیدل حج کرنے کی اس نے نظر مانی ہے، اور پھر جب تک گیا تو دوسروں کے کندھے پہ ہاتھ رکھے، تو آپ نے فرمایا اسے کہو کہ یہ سواری کرے اور اپنی یہ نظر توڑ دے، ایسی نظر نہ مانے۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ عبادت کے لیے سفر جو ہے اگر کرنا ہی ہے تو ان 3 مساجد میں جا کے کرے، کیونکہ یہاں نماز پڑھنا باقی مسجدوں کی نسبت جو ہے وہ کیا ہے، زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں کوئی اہم خوبصورت مسجد دیکھنی نہیں چاہیے، وہاں نہیں جا سکتے۔ مثلا اگر آپ کو شوق چرائے کہ آپ ترکی کی بہترین مساجد دیکھیں تو اب آپ کہیں گے جی حدیث لکھی ہوئی ہے کہ کوئی شخص کسی مسجد میں نہیں جا سکتا سوائے ان 3 مسجدوں کے، تو یہ معنی نہیں ہے اس حدیث کا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عبادت اور اجر کی نیت سے جاتا ہے کہ فلاں مسجد میں جا کے نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، تو وہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بس 3 ہی مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں خصوصی طور پر سفر کر کے جانا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ آپ سیر کے لیے اور بھی چیزیں دیکھیں، مسجدیں بھی دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کل سیرو فی الارض، زمین میں سیر کرو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ جو محرم والی حدیث ہے یہ میں کہیں اور جا کے ایکسپلین کروں گی، بار بار آپ کے ذہن میں بہت کھٹک پیدا کر رہی ہوگی۔ تو آپ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جس طرح قرآن پڑھاتے ہوئے میں نے آپ کو بارہا یہ کہا کہ صرف ایک آیت لے کے تفسیر نہ شروع کر دیا کریں،
اسی طرح صرف ایک حدیث کو لے کے سب کچھ بدلنا ڈالا کرے، دوسری چیزوں کو بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ باب صیام ایام تشریق، ایام تشریق میں روزہ رکھنا۔ قال ابو عبد الله قال لي محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي كانت عائشة رضي الله عنها تصوم ايام منى وكان ابوه يصومها، حضرت عائشہ منا کے دنوں میں روزہ رکھتی اور ان کے والد یعنی ہشام کے والد عروہ بھی ان دنوں میں روزے رکھتے، یعنی ان دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في ایام التشریق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي۔ ابن عمر کیا کہتے ہیں؟ نہ رخصت دی گئی ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی مگر اس کو جس کے پاس قربانی نہ ہو۔ فمستيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة۔ حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصيام لمن تمتع بالعمرة الى الحج الى يوم عرفة۔ صيام یعنی روزہ کس کے لیے ہے؟ لمن تمتع، جو کوئی تمتع کرنا چاہے عمرے کا حج کے ساتھ، یعنی عمرہ اور حج اکٹھا کرنا چاہے، الى یوم عرفہ، یوم عرفہ تک، یعنی وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ فإن لم يجد هديا، پھر اگر نہ پائے قربانی، ولم يصم، اور اس نے روزہ بھی نہ رکھا، ساما ایام منا، تو وہ منا کے دنوں میں روزے رکھ لے۔ وعن ابن شہاب عن عروہ عن عائشہ مثلہ وتابع ابراہیم بن سعد عن ابن شہاب۔ باب صوم یوم عاشورہ، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا۔ عاشورہ کون سا ہوتا ہے؟ 10ویں محرم۔ اور اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے پوچھا کہ تم کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن میں ہمیں فرعون سے رہائی ملی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے رکھا۔ آگے حدیث آ رہی ہے، آپ نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، انا احق بموسیٰ منکم۔ تو آپ نے روزہ رکھا، روزے کا حکم دیا۔ اور ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 2 دن کا روزہ رکھوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی۔ لیکن صحابہ کرام کا پھر طریقہ کیا تھا؟ 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کا روزہ رکھتے تھے، ایک روزہ نہیں رکھتے تھے، ملا کے رکھتے تھے۔ اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 10ویں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ یزید کی ماں فوت ہو گئی تھی۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے لیے یزید کی ماں کا مرنا یہ جینا اہم نہیں ہے، کیونکہ اس سے دین کا حکم کوئی نہ ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی ختم ہوتا ہے۔ کسی کے مرنے اور جینے سے تو سورج گرہن پہ بھی اثر نہیں پڑتا، تو کہاں یہ کہ روزے پہ اثر پڑ جائے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی دراصل ہمارے لیے بہترین رہنما ہے۔ حدثنا ابو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ ان شاء صام، کہ عاشورہ کے دن جو چاہے روزہ رکھے۔ اسلام سے پہلے جب تک رمضان نہیں تھا تو رمضان سے پہلے اس دن کا روزہ فرض تھا، اس کے بعد نفل ہو گیا۔ حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروۃ بن زبیر ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بصیام یوم عاشورہ فلما فرض رمضان کان من شاء صام ومن شاء افطر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے فرمایا جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قریش في الجاهلیہ، عاشورہ کے دن جاہلیت کے زمانے میں قریش بھی روزہ رکھتے تھے۔ اب یہ کیا پتہ چلتا ہے کہ قریش نماز بھی اپنی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، لیکن سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ شرک کرتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے تھے، حنفاء کہتے تھے ان کے لوگ اپنے آپ کو، وہاں کے جو عبادت گزار لوگ تھے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غار حرا میں تھے تو کیا عبادت کرتے تھے؟ تو ہو سکتا ہے روزے رکھتے ہوں، اور عاشورہ کا بھی روزہ، کیونکہ عربوں کے ہاں اس کا بھی رواج تھا۔ تو آپ جو بھی عبادت کرتے تھے وہی عبادات ہوتی تھی آپ کی جو اس دور کے دور جاہلیت میں عربوں کی عبادات مشہور تھیں۔ ان میں بھی بہت سے لوگ جو مشرکین تھے، اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی تھے جو شرک نہیں کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو حنفاء کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہم مشرک نہیں ہیں، لیکن اکثریت جو تھی وہ شرک پر تھی، اور آپ نے آ کر اس ریشو کو بدل ڈالا۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھتے تھے۔ فلما قدم المدینہ صامہ، آپ نے مدینہ آ کر بھی روزہ رکھا۔ وامر بصیامہ، اور لوگوں کو اس کے روزے کا حکم دیا۔ فلما فرض رمضان، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، ترک یوم عاشورہ، تو عاشورہ کا روزہ چھوڑ دیا۔ فمن شاء صام ومن شاء ترکہ، جس کا دل چاہتا رکھ لیتا، جس کا دل چاہتا چھوڑ دیتا۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن انه سمع معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما، نوٹ کیا آپ نے کیا لکھا ہوا؟ انه سمع معاوية ابن ابي سفيان رضی اللہ عنہما، ہاں اس لیے کہ خواہ کوئی شخص کتنا بھی بڑا مجرم ہو، جب وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اللہ کی رحمت کے نیچے آ جاتا ہے، پھر پچھلی نفرتیں بھلا دی جائیں گی، پچھلے قصور یاد نہیں کرائے جائیں گے، کسی کو اس کا عیب احساس نہیں دلایا جائے گا، کیونکہ حالت اسلام میں فوت ہوئے، اس لیے ابو سفیان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ۔ مگر ہم اتنی وسعت نہیں رکھتے،
یوم عاشورہ عام حج علی المنبر یقول، معاویہ جو تھے انہوں نے جس سال حج کیا وہ ممبر پہ کہہ رہے تھے، یا اہل المدینہ، اے اہل مدینہ، این علماؤکم، کہاں ہیں تمہارے علماء؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا تھا، ھذا یوم عاشورہ، یہ ہے دن عاشورہ کا، ولم یکتب اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس کا روزہ تم پہ فرض نہیں کیا، وانا صائم، اور میں روزے سے ہوں، فمن شاء فلیصم ومن شاء فلیفطر، جو چاہے روزہ رکھ لے، جو چاہے افطار کر لے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ معاویہ کو یہ بات معلوم ہوئی ہو کہ اہل مدینہ عاشورہ کے روزے کو مکروہ سمجھتے، نہیں رکھنا چاہتے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، کہاں ہیں علماء تمہارے، کیوں نہیں بتاتے تم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا تھا، حالانکہ فرض نہ تھا۔ حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ایوب حدثنا عبد الله بن سعید بن جبیر عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَا، انہوں نے دیکھا کہ یہود یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، فقال ما هذا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قالوا انہوں نے کہا هذا يوم صالح، یہ ایک اچھا دن ہے، عمدہ دن ہے، هذا يوم، یہ ایک دن ہے، نجى الله بني اسرائیل من عدوهم، کہ جس دن اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، فصامه موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا، قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانا احق بموسیٰ منکم، کہ میں تم سے زیادہ موسیٰ سے تعلق رکھتا ہوں علیہ السلام، فصامہ، تو آپ نے روزہ رکھا، وامر بصیامہ، اور اس دن کے روزے کا حکم بھی دیا، یعنی صحابہ کرام کو۔ اس میں آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر تعصب نہیں، تمام انبیاء کو مانتے ہیں اور سب سے ایک تعلق رکھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام انبیاء کو اپنا بھائی کہا ایک طرح سے۔ یہ سب کچھ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اسلام خواہ آدم علیہ السلام کا ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو بھی اس کے ماننے والے ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ اسلام ایک بڑی ملت کا تصور دیتا ہے، انسانوں کے درمیان وحدت کا رشتہ پیدا کرتا ہے۔ حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا ابو اسامہ عن ابی امیس عن قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال کان یوم عاشورہ تعدہ الیہود عیدا، یوم عاشورہ کو یہودی عید سمجھتے تھے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصوموہ انتم، تو آپ نے فرمایا اس دن تم بھی روزہ رکھو۔ اب عید سے یہ نہیں مطلب کہ وہ کھانے پینے والی عید، عید سے مراد یہ کہ اس دن بڑی خوشی ایک طرح سے مناتے تھے، جشن مناتے تھے۔ حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن ابن عیینہ عن عبید اللہ ابن ابی یزید عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا اليوم، راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر ارادہ کر کے کسی دن کا روزہ یہ سمجھ کر کہ وہ دوسرے دنوں سے افضل ہے رکھتے نہیں دیکھا، الا ھذا اليوم، مگر اس دن کے یوم عاشورہ، عاشورہ کا دن، وھذا شہر یعنی شہر رمضان، اور اس مہینے کو یعنی رمضان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک افضل ترین روزے کب تھے؟ رمضان کے مہینے میں، اور نفلی میں عاشورہ کا دن۔ حدثنا مکی بن ابراہیم حدثنا یزید بن ابی عبید عن سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ قال امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من اسلم ان اذن فی الناس، بنو اسلم میں سے ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ لوگوں کو پکارو، ان من کان اکل، جس نے کھا لیا، فلیصم بقیۃ یومی، اسے چاہیے کہ باقی دن روزہ رکھے، ومن لم یکن اکل، اور جس نے نہ کھایا ہو، فلیصم، اسے چاہیے کہ روزہ رکھ لے۔ اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ یہ نہیں کہ جس نے سحری کھائی ہو وہ روزہ رکھ لے، مراد یہ کہ اگر صبح بھی کچھ کھا لیا ہے تو اب آئندہ باقی دن نہ کھائے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا۔ اسی سے وہ قیاس نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کے ذرا تاخیر سے کھاتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے۔ اور جس نے نہیں کھایا وہ اب نہ کھائے، فإن اليوم یوم عاشورہ، کیونکہ آج کا دن عاشورہ کا دن ہے۔ اچھا جناب، اب آپ کے سوالوں کے جواب۔ ہمارے محلے میں مغرب کی اذان پہلے اور ٹی وی میں بعد میں ہوتی ہے، اس طرح افطار کرنا ٹھیک ہے؟ جی، اپنے محلے کی اذان کے ساتھ افطار کیجیے، کیونکہ بعض اوقات جو اذان آ رہی ہوتی ہے وہ دوسرے شہر سے آ رہی ہوتی ہے۔ مثلا اگر لاہور اسٹیشن لگا ہوا ہے اور آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وقت میں 5-6 منٹ کا فرق ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کے لیے حکم کیا ہے کہ آپ اسی اذان کو سن کر افطار کریں جو آپ کے محلے میں ہے۔ اگلا ہے، حدیث ہے کہ ام سلیم کے گھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ام سلیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس کے لیے دعا کروائی۔ کیا ہم بھی اپنے لیے کسی سے دعا کروا سکتے ہیں؟ جی ہاں، کروا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ آپ نے مستقل عمل کے بارے میں بتایا کہ کوئی نفلی عبادت شروع کرے تو پھر مستقل پڑھے، حتیٰ کہ نفلی روزہ اگر جمعے وغیرہ کو رکھتا تھا اور رمضان سے پہلے 29-30 شعبان کو جمعرات بنتی تو روزہ رکھے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسی مستقل نفل عبادت سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے یا کوئی بھی نفلی عبادت؟ جی ہاں، سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ تو پھر مستقل امر اور بدعت میں کیا فرق ہے؟ بدعت تو خود ساختہ طریقوں کو کہتے ہیں نا، کہ ایسی چیز اپنے اوپر پابندی کر لینا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اور اس کو چھوڑنے میں قباحت محسوس کرنا، جبکہ سنت کا یہ ہے کہ آپ سے وہ چیز ثابت ہو، خواہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ نے بہت سی چیزیں صرف کر کے دکھا دی کہ بعد کے لوگ ان کو کر سکیں، لیکن اگر وہ کسی وجہ سے رہ جاتی تو اس کی قضا نہیں دینی ہوتی،
یہ مستقل عمل اور ایک فرض میں فرق ہے. فرض وہ ہے کہ آپ کو مستقل بھی کرنا ہے اور اگر کسی وجہ سے چھٹ گیا تو آپ کو قضا بھی دینا ہے. لیکن سنت کیا ہے کہ سنتیں بھی بہت سی مستقل طور پر کرنے کی زیادہ فضیلت ہے. اگر کبھی کسی بیماری یا کسی عذر سے چھٹ جاتا ہے تو آپ کو قضا نہیں دینی. مثلا نماز کی سنتیں ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے تو آپ کو قضا دینا لازم نہیں ہے. جبکہ فرض اگر آپ نہیں پڑھ سکے، مثلا سوتے رہ گئے، تو اس صورت میں اس کو تو آپ کو لازم پڑھنا ہوگا. بدعت پھر کیا ہوگی کہ وہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی نہ کہی. کئی سنتیں ایسی ہیں جو صرف آپ نے کہی ہیں، کی نہیں. مثلا صلاۃ التسبیح، تو اس میں ہمیں آپ کا عمل نہیں ملتا کہ آپ نے خود کیا، لیکن آپ نے اپنے چچا حضرت عباس کو اس کی تلقین کی. اور اتنی روایات ہیں اس پر کہ وہ سب مل کر صحت کے درجے کو پہنچتی ہیں، لیکن آپ نے خود نہیں کی. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کرتے تو شاید وہ تراویح سے بھی کہیں بڑا ہجوم ہوتا اس میں. تو شاید اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کی، لیکن آپ کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ نے اس کی بڑی تلقین کی کہ اگر ہر روز پڑھ سکو تو ٹھیک، نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ، نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ، نہیں تو سال میں ایک دفعہ، نہیں تو زندگی میں ایک دفعہ، یہاں تک ملتا ہے. بدعت کیا ہے کہ مثلا ہم صلاۃ التسبیح میں تسبیحات کی بجائے چوتھا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں تو یہ کیا ہو جائے گی؟ یہ بدعت ہو جائے گی کہ آپ نے نہ تو کیا نہ کہا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ رہے ہیں اور ایک اور کام شروع کر رہے ہیں. ایک میں آپ کو جملہ بتا دیتی ہوں کہ بدعت کو سمجھنے کے لیے، یا بدعت کی ایک چھوٹی سی مختصر سی ڈیفینیشن ہے 3 لفظی، اور وہ ہے البدعۃ تمیت السنہ. بدعت وہ عمل ہوتا ہے جو سنت کو مار دیتا ہے. البدعۃ تمیت السنہ، بدعتیں سنتوں کو ختم کر دیتی ہیں. یہ مطلب یعنی بدعت کیا چیز ہے؟ وہ کام کہ جو سنت سے ثابت نہیں اور کسی سنت کو چھوڑنے کا سبب بن جائے. مثلا جیسے میں نے بتایا کہ تسبیحات میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے کی بجائے آپ کیا پڑھنے لگے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، حالانکہ وہ بھی اللہ کی تعریف. ذی الحج کے پہلے 10 دن کے روزوں کی بہت فضیلت ہے، تو یہ روزے اپنے علاقے کے اسلامی مہینے کی تاریخوں کے مطابق رکھے جائیں گے. جی ہاں بالکل، ہم اپنا ہی کیلنڈر فالو کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا ہے کہ جیسے ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے میں آئے تو ان کے روزوں کے دنوں میں فرق تھا، اور ہم کس کو فالو کریں؟ جہاں پر ہم ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ سعودی عرب میں گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے شعبان میں، اور وہاں ایک دن پہلے روزے شروع ہو گئے ہیں، تو آپ انتظار نہیں کریں گے کہ میں تو اگلے دن رکھوں گا کیونکہ میرے پاکستان میں جو ہے وہ کل شروع ہو گئے. نہیں، آپ جہاں ہیں اسی کو سامنے رکھیں گے. اسی طرح مثلا اب آپ سعودی عرب میں موجود تھے اور وہاں پر چاند نکل آیا، پھر اس کے بعد آپ پاکستان میں آ گئے، تو اب آپ عید کب منائیں گے؟ جب یہاں کے لوگ منائیں گے انہی کے ساتھ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.